सैकड़ों बरस पहले का जिक्र है। किसी मुल्क में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। इसका एक नौजवान बेटा था जिसका नाम साइमन था। वह बहुत ही वजीहा खूबरू नौजवान था। वह ज़हीन भी बहुत था, लेकिन सुस्त और कामचोर था। वह कोई काम ना करता और आवारा घूमता फिरता रहता। जेब खर्च के लिए उसका बाप उसे जो पैसे देता वो फ़ौरन ही ख़त्म कर डालता। साइमन को सही रास्ते पर लगाने के लिए उसके बाप ने कई बार समझाया बुझाया, लेकिन वो किसी तरह से भी राह रास्त पर ना आया। एक दिन तंग आकर उसके बाप ने उसे ज़रा पहनाई और एक तलवार देते हुए कहा, जाओ अब बादशाह की फ़ौज में भर्ती हो जाओ, अब मैं तुम्हारा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहकर उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया। साइमन बादशाह के यहाँ उन सिपाहियों में भर्ती हो गया जो इर्द गिर्द के इलाकों में गश्त किया करते थे, लेकिन उसकी आदतें और उसके तौर तरीके बिल्कुल नहीं बदले। वो एक बूढ़े सिपाही के साथ रहा करता और उससे कहा करता, यहाँ से तो हमारा गांव अच्छा है, वहाँ पर अच्छी खासी दौलत है, अच्छी खुराक के साथ बड़ा आराम है। बूढ़ा सिपाही बड़ा लालची था। वो साइमन से एक दिन बोला, अगर तुम्हारा बाप इतना पैसे वाला है तो उसे ख़त लिखो कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। बादशाह ने तुम्हें अफसर बना दिया है और दोस्तों को दावत देने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। साइमन को बूढ़े सिपाही की बात बहुत पसंद आई। उसके बाप को जब साइमन का ख़त मिला तो उसका बाप ये ख़त पढ़कर बहुत खुश हुआ और दिल में सोचने लगा कि आखिर उसका बेटा एक बड़ा आदमी बन गया, और उसने खासे पैसे अपने बेटे को भेजे। रुपए पाकर साइमन बहुत खुश हुआ, लेकिन वो उसने पैसे चंद ही रोज़ में उड़ा दिए और फिर उसकी पहले जैसी हालत हो गई। लेकिन अब वो जान गया कि कैसे बाप से पैसे मंगवाए जा सकते हैं। उसने अपने बाप को एक और ख़त लिखा कि अब वो कोतवाल का नायक बन गया है, इसलिए मुझे और पैसे भेजिए। उसके बाप ने उसे और पैसे भेज दिए। उसके बाद उसने फिर ख़त लिखा कि अब बादशाह ने उसे कोतवाल बना दिया है। इस बार भी उसके बाप ने अच्छी खासी रकम उसे भेजी, लेकिन वो अभी तक एक मामूली सिपाही ही था। इस तरह फिर कई महीने गुजर गए। एक बार फिर जब वो पैसों के लिए तंग हुआ तो उसने अपने बाप को ख़त लिखा कि अब उसका बेटा वज़ीर बन गया है। ये खबर सुनकर उसका बाप और उसकी माँ बहुत खुश हुए, और उसके बाप ने सोचा कि अब उसका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है तो उसे जाकर देखना चाहिए। वो चलने के लिए तैयार हुआ और अपनी बीवी से बोला, चलो चलने के लिए तैयार हो जाओ। वो दोनों तैयार हुए और गाड़ी में बैठकर दारुल हुकूमत पहुंच गए। एक बड़े रास्ते से बादशाह की सवारी जा रही थी, जहां दोनों तरफ आवाम जमा थी। तोप की आवाज़ के साथ बैंड बाजे के पीछे सिपाहियों की कतार थी। उसके बाद दरबारी, अमरा, वज़रा घोड़ों पर सवार जुलूस की शक्ल में जा रहे थे। साइमन के माँ बाप एक तरफ खड़े होकर उस जुलूस को देख रहे थे। साइमन के बाप ने वज़रा को देखा, लेकिन उनमें उसका बेटा नहीं था। साइमन के बाप ने एक आदमी से पूछा, क्या वज़ीर आज़म साइमन इस जुलूस में नहीं है? वो आदमी भी एक सिपाही था जो आज छुट्टी पर था। वो बोला, साइमन नाम का तो कोई वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन हाँ, एक सिपाही ज़रूर है जो महल के बाहर पहरा दिया करता है। यह सुनकर साइमन के बाप को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा कोतवाल के पास पहुंचा और बोला, हजूर, आपके सिपाहियों में साइमन नाम का एक सिपाही है, मैं उसका बाप हूँ, बराए मेहरबानी उसे नौकरी से हटाकर मेरे साथ भेज दीजिए। कोतवाल ने फ़ौरन साइमन को बुलाया और उसे नौकरी से हटाकर उसके बाप के हवाले कर दिया। साइमन का बाप उसे कोतवाली से बाहर ले आया और उसके हाथ पांव बांधकर गाड़ी के पीछे डाल दिया और दोनों मियाँ बीवी गाड़ी के आगे बैठ गए। साइमन की माँ ने साइमन के बाप को समझाया कि घर जाकर वो उस पर सख्ती ना करे, लेकिन साइमन के बाप ने ये बात ना मानी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। साइमन का साथी वो बूढ़ा सिपाही, वो भी एक तरफ खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। रास्ता काट कर सवारी के सामने आ खड़ा हुआ और फिर जब सवारी करीब से गुजरी तो उसने चाकू के साथ साइमन के हाथों की रस्सी काट दी और सहारा देकर साइमन को नीचे उतार लिया। ये सब कार्रवाई इतनी तेज़ी से हुई कि साइमन के बाप को पता ही ना चला। बूढ़ा सिपाही बोला कि अब तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, तुम जंगल के रास्तों से गुजरते हुए किसी और मुल्क में निकल जाओ। साइमन जंगल के रास्तों पर निकल पड़ा। इस वाक़ये ने उसे बदल दिया। ऐसा लगा कि अब वो कुछ कर गुजरेगा। उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने सोचा कि अब तक वो जो भी ख्वाब देखता आया है वो अब सारे पूरे होंगे। वो कहीं ना रुका, वो कई गांव और कई शहरों में गया और इसी दौरान उसने बांसुरी बजाना सीख ली और इसमें इतनी महारत पैदा हो गई कि जैसे ही वो बांसुरी बजाता जो भी सुनता वो झूमने लगता। उसे चलते चलते कई दिन गुजर गए। एक दिन उसे एक पहाड़ की चोटी पर एक महल नज़र आया। उस महल के नीचे भी एक और महल था। वो महल शीशे की तरह चमक रहा था।
لیکن جو محل پہاڑ کے اوپر تھا وہ اجاڑ نظر آتا تھا۔ اس نے اس محل کے بارے میں لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ پہاڑ کے اوپر جو محل تھا وہ ایک بادشاہ کا تھا۔ اس بادشاہ نے بہت ساری دولت جمع کی تھی اور لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ اس نے اپنی رعایا پر بہت ظلم کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ مرا تھا تو بھوت بن گیا اور وہیں پر ڈیرا جما لیا۔ اس لیے نئے بادشاہ نے وہ محل توڑ دیا اور اس محل کے نیچے ایک نیا محل تعمیر کروا لیا اور اسی محل میں اپنی شہزادی صوفیہ کے ساتھ رہنے لگا۔ شہزادی صوفیہ بڑی حسین تھی اور یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ کوئی آسمانی حور ہو، اور یہی وجہ تھی کہ کئی ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بادشاہ نے اس کے لیے ایک شرط رکھی ہوئی تھی کہ جو کوئی بھی اس محل سے اس بادشاہ کے بھوت کو بھگا دے گا اور اس کی ساری دولت نکال لائے گا، اس کی شادی شہزادی صوفیہ سے ہو جائے گی۔ اس کے لیے کئی شہزادے تیار ہوئے اور اس پہاڑ کی چوٹی پر اس بھوت کو بھگانے کے لیے گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی واپس نہ لوٹا۔ اسی طرح کئی لوگوں کے مر جانے کے بعد کسی نے شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش نہ کی۔ شہزادی صوفیہ اپنی حالت پر آنسو بہاتی، لیکن وہ مجبور تھی۔ بادشاہ جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھتا تو وہ بہت دکھی ہوتا، لیکن وہ بھی مجبور تھا، اور یہ شرط اس نے اپنے درباریوں کے کہنے پر رکھی تھی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ درباری اسے خود غرض کہیں۔ یہ کہانی سن کر سائمن نے سوچا کہ میں اس بھوت کو بھگا کر میں شہزادی سے شادی کر لوں گا۔ اس نے اب تک جو خواب دیکھے تھے انہیں پورا کرنے کا اب اسے موقع ملا تھا۔ بھوت کے ہاتھوں وہ مارا بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اب وہ اپنے سارے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ رات شہر میں گزاری اور اگلے دن صبح سویرے وہ نیچے والے محل کے سامنے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا اور بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ شہزادی صوفیہ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے بانسری کی آواز سنی تو اسے بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ ابا حضور، یہ جو شخص بانسری بجا رہا ہے اسے محل میں ملازم رکھ لیجئے۔ جس وقت بھی میں اداس ہوا کروں گی تو اس کی بانسری سن لیا کروں گی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی خواہش کو رد نہ کیا اور کہا، بیٹی، سپاہیوں کو بھیج کر اس آدمی کو بلوا لو اور اسے سپاہیوں میں رکھ لو۔ شہزادی صوفیہ نے سپاہیوں کو تو نہیں کہا، وہ خود ہی محل سے باہر آئی اور درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے سائمن کے پاس آ کر بولی، کیا تم محل میں آ سکتے ہو؟ سائمن نے جب شہزادی کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ جیسا شہزادی کے بارے میں سائمن نے سنا تھا وہ بالکل اسی طرح خوبصورت تھی۔ یوں دکھائی دیتا تھا کہ جیسے وہ کوئی پری ہو۔ وہ خاموشی کے ساتھ اٹھا اور شہزادی کے پیچھے محل میں چلا آیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا کہ وہ آج سے درباری گویوں میں شامل ہوگا۔ اس کی بیٹی جب بھی اداس ہوگی تو بانسری بجا کر اس کا من بہلانا ہوگا۔ جب تک کوئی ایسا شخص نہیں آ جاتا جو پہاڑی کے اوپر سے اس بادشاہ کے بھوت کو بھگا دے، تب تک تمہیں شہزادی کا خیال رکھنا ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر سائمن بولا، حضور والا، میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اس پہاڑی کے اوپر والے بھوت کو بھگا دوں۔ بادشاہ نے سائمن کو روکنا چاہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے پہلے بھی کئی نوجوان اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ سائمن بھی اپنی جان گنوا دے۔ لیکن سائمن نے کہا کہ میں نے اب پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں اس پہاڑی کے اوپر والے بھوت کو بھگا دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بادشاہ نے جب اس کی ضد کو دیکھا تو اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سائمن اس ویران پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا۔ جب وہ محل کے بالکل قریب پہنچا تو خوف کی وجہ سے ایک سرد لہر اس کے سارے جسم میں دوڑ گئی، لیکن وہ ہمت کر کے محل کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر بڑی بڑی تصویریں سونے کے فریموں میں لگی ہوئی تھی، ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، خوبصورت فرنیچر اور قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی اور وہ اس کتاب کو بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ ایک ایک لمحہ گزر رہا تھا اور پھر آدھی رات کا وقت ہوا تو اسے کسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہو۔ جیسے جیسے آواز اس کے قریب آ رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ ہلا جھلا نہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اسی کرسی پر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے ایک سیاہ سایہ اس کے سامنے آیا، جس کے ہاتھ میں چابیوں کا ایک گچھا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ سائمن نے اپنی نظریں کتاب پر ہی رکھیں۔ بوڑھے بادشاہ کی وہ روح اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی اور سائمن سے بولی، اس محل میں آنے کی تمہیں اجازت کس نے دی؟ کسی نے بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا، اس لیے یہاں رات گزارنے کے لیے چلا آیا۔ اس نے بے دھڑک جواب دیا، تمہاری اتنی ہمت، تمہیں پتہ نہیں
کہ यहाँ मेरे हाथों कितने लोग मर चुके हैं। बादशाह की रूह ने कहा, मैं इतना डरपोक नहीं हूँ। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक लोहार का बेटा हूँ, और तुम्हें मालूम होगा लोहार कभी भूतों से नहीं डरते, बल्कि भूत ही लोहारों का नाम सुनकर डरकर भाग जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी खौफनाक शक्लों वाले भूत देखे हैं, और तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, इसीलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगा। भूत बोला, अगर तुम इतने ही बहादुर और निडर हो तो मेरे साथ दूसरे कमरों में चलो। बिल्कुल, क्यों नहीं, साइमन ने बेधड़क होकर जवाब दिया। तुम बहुत चालाक बन रहे हो। ये चाबियों का गुच्छा लो और वह सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलो। साइमन ने सोचा कि ये भूत की कोई चाल ना हो। साइमन ने इधर उधर देखा, उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई। साइमन समझ गया कि जैसे ही मैं ताला खोलने लगूंगा तो ये कुल्हाड़ी से मुझ पर हमला कर देगा और मुझे मार देगा। साइमन ने भूत से कहा कि मैं ताला क्यों खोलूं? तुम इस महल के मालिक हो, तो ये दरवाज़ा भी तुम ही खोलो। भूत खामोश रहा और उसने खुद ही दरवाज़ा खोला। साइमन उसके पीछे था। साइमन ने देखा कि भूत ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसके जो स्याह बाल थे वो सफ़ेद नज़र आने लगे। उस कमरे से गुजरकर जब वो अगले कमरे के दरवाजे के पास पहुँचे तो भूत ने चाबियों का गुच्छा साइमन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, अब इस दरवाजे को तो खोल दो। साइमन ने देखा कि यहाँ भी एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। साइमन ने भूत से कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा महल है और तुम ही इस दरवाजे को खोलो। मजबूरन भूत ने ही आगे होकर वो दरवाज़ा खोला। इस तरह जो कमरों से गुजरते जा रहे थे उसी तरह भूत सफ़ेद होता जा रहा था। ये देखकर साइमन बहुत खुश हुआ। हर दरवाजे पर पहुंचकर भूत ने चाबियों का गुच्छा साइमन की तरफ किया, लेकिन वो इनकार करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। क्योंकि हर दरवाजे के करीब वो इंसानी हड्डियों के ढांचे देख चुका था जो उसी कुल्हाड़ी से उसका शिकार हो चुके थे। उन सारे कमरों से बदबू आ रही थी, जिससे साइमन का सर घूमने लगा। जब वो सारे कमरों से होते हुए 12वें कमरे में दाखिल हुए तो भूत पूरा का पूरा सफ़ेद हो गया और उसकी आंखें भी सफ़ेद पड़ गई थी। भूत ने यहाँ पहुँचकर कहा, देखो, तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुँच गए हो, और तुम देख चुके हो कि हर दरवाजे के करीब इंसानी हड्डियाँ पड़ी हैं जो मौत का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पहुँचकर मैं भूत नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पहुँचकर मेरी सज़ा ख़त्म हो जाती है। मेरी रूह अब आज़ाद हो गई है और मैं आसमान पर जा रहा हूँ। तुम यहाँ जिस चीज़ की तलाश में आए हो वो सामने 13वें कमरे में है। ये कहकर जैसे ही भूत वापस जाने के लिए मुड़ा तो साइमन ने करीब पड़ी हुई कुल्हाड़ी को उठाया और उससे भूत पर हमला कर दिया। भूत चकराकर गिरा और देखते ही देखते एक चिड़िया में तब्दील होकर उड़कर खिड़की से निकल गया। साइमन ने उस चिड़िया पर भी हमला कर दिया था, लेकिन वो चिड़िया बनकर उड़ चुका था। अब साइमन समझ चुका था कि वह भूत अब दोबारा इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। उसने सूखा सांस लिया और एक मसेरी पर लेटकर सो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भूत के हाथों में जो चाबियों का गुच्छा था वो कमरे के दरमियान में पड़ा हुआ है। उसने चाबियों का वो गुच्छा उठा लिया और फिर आगे बढ़कर 13वें कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। ये देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं, क्योंकि वो कमरा हीरे जवाहरात और सोने की ईंटों से भरा हुआ था। अब तो उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये जो सारी दौलत है ये अब उसी की है। और इधर शहजादी सोफिया ने वो रात बड़ी बेचैनी के साथ गुजारी। सुबह होते ही शहजादी सोफिया ने अपनी बेचैनी बादशाह को बताई। बादशाह सोफिया और अपने सिपाहियों को लेकर घोड़ों पर सवार होकर वो पहाड़ पर पहुंचा और महल के दरवाजे पर खड़ा होकर साइमन का इंतज़ार करने लगा। गोया वो जान चुका था कि साइमन मर चुका होगा, लेकिन अपनी बेटे की दिलजोई के लिए वो इंतज़ार करने लगा। उन्हें यहाँ इंतज़ार करते हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उन्होंने देखा कि सामने से साइमन मुस्कुराता हुआ आ रहा है और उसके हाथ में महल की चाबियों का गुच्छा भी है। ये देखकर बादशाह और शहजादी बहुत खुश हुए। बादशाह को इस बात की खुशी नहीं थी कि साइमन ने भूत को भगाकर खजाना हासिल कर लिया है, बल्कि उसे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि अब उसकी बेटे की शादी हो जाएगी। साइमन ने वो चाबी बादशाह को देते हुए कहा, हजूर, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने भूत को भगा दिया है, आप अंदर जाकर देख सकते हैं। बादशाह महल की तरफ बढ़ा। शहजादी भी उनके साथ थी। उन्होंने खूब घूम फिरकर पूरे महल के कमरों को देखा। बादशाह ने जब 13वें कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो वो अंदर खजाने को देखकर हैरान रह गया। उसका अपना खजाना इस खजाने के आगे कुछ भी नहीं था, और होता भी कैसे, क्योंकि उस जालिम बादशाह ने गरीब आवाम से छीन कर ये सारा सोना जमा किया था। अब ये खुशी खुशी वापस महल में पहुँचे और महल पहुँचते ही
بادشاہ نے سائمن اور شہزادی کی منگنی کر دی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ شادی بھی کر دے، لیکن سائمن نے کہا کہ حضور، مجھے اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اس لیے میں نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ میں ان سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، اگر وہ زندہ ہوئے تو انہیں ساتھ لے آؤں گا تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو سکیں۔ کسی بادشاہ کی طرح سائمن پوری تیاری کے ساتھ تیار ہوا اور سپاہیوں اور نوکروں کے ساتھ اپنے گاؤں جانے کے لیے روانہ ہوا۔ کچھ دن سفر بہت اچھے سے ہوا۔ ایک دن وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا اور اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اب سفر کرنا بڑا کٹھن ہو گیا اور بڑی مشکل سے راستہ طے ہو رہا تھا۔ ایک جگہ انہیں ایک دیا ٹمٹماتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سب لوگ اس کی طرف چل پڑے، حالانکہ یہ جنگل تھا، اس جنگل میں سرائے کا کیا کام؟ لیکن چونکہ سائمن بہت تھک چکا تھا، اس لیے اس نے اس جگہ کو پسند کیا اور اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ یہاں رات بتانا چاہی۔ سرائے میں جو کچھ بھی کھانے کے لیے ملا وہ سب کچھ کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور سائمن بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ سرائے دراصل ایک ڈاکوؤں کا اڈا تھا اور اس ڈاکوؤں کا سردار اس سرائے کا مالک تھا۔ اس نے آدھی رات کے بیچ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ سب لوگ آرام سے سو رہے ہیں، یہ صحیح موقع ہے انہیں لوٹنے کا۔ اس کے 10-12 ساتھیوں نے تلواروں کے ساتھ سائمن کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ سب لوگ آرام سے سو رہے تھے، اس لیے سب آسانی سے قتل ہو گئے اور ڈاکوؤں نے سارا سامان لوٹ لیا۔ سائمن نے جب باہر شور سنا تو وہ شور سن کر اٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ 4 ڈاکو اس کے کمرے میں آ گھسے۔ ایک ڈاکو اس پر حملہ آور ہوا اور وہ تھوڑا سا زخمی بھی ہو گیا، لیکن جان بوجھ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہ یوں گر گیا جیسے وہ مر چکا ہے۔ ڈاکوؤں نے ہیرے جڑی اس کی انگوٹھی اور اس کے سونے کے بٹن اتارے اور قیمتی سامان لے کر کمرے سے نکل گئے۔ وہ بھی ان کے پیچھے کھڑکی سے کود کر جنگل میں گھس گیا اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا، اور پھر جب اگلے دن سورج نکلا تو وہ وہاں سے نکل کر بھاگا۔ زخم کوئی زیادہ گہرا نہیں تھا، اس لیے اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ آگے جا کر اسے ایک راستہ دکھائی دیا جو اس کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ یہاں سے اس کا گاؤں 5-6 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ اسی راستے پر چل پڑا۔ اس کے پیروں میں جوتا بھی نہیں تھا اور وہ یوں ہی چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اس کے گاؤں کے لوگ لکڑیاں کاٹ کر گھر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے سائمن کو دیکھ لیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، کیا تم سائمن ہی ہو؟ ہم نے تو سنا تھا کہ تم ایک وزیر ہو گئے ہو۔ کیا وزیر بغیر جوتے کے چلتے ہیں؟ یہ سن کر سائمن بولا، ہنسو نہیں، یہ مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے، اور تم نے مجھے جتنا گیا گزرا سمجھا ہے، میں اتنا بھی نکما نہیں ہوں۔ بدقسمتی سے ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹ لیا اور میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لوٹ کھسوٹ کر لے گئے، اور میرے ساتھ جو میرے ساتھی سپاہی تھے انہیں قتل کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ کر آیا ہوں۔ وہ لکڑہارے سائمن کو اپنے ساتھ گاؤں لے گئے۔ سائمن جب گھر پہنچا تو اس کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ ماں نے جب سائمن کو دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور بولی، بیٹے تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ نہ جانے تم نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم زندہ سلامت آ گئے۔ لیکن جب اسے اپنے خامند کا خیال آیا تو وہ ڈر گئی اور اس نے سائمن کو نیچے تہہ خانے میں چھپا دیا۔ سائمن کا باپ جب گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ سائمن کا باپ بولا، کیا بات ہے؟ تم روئی ہوئی لگ رہی ہو۔ سائمن کی ماں نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجبور کرنے لگا اور کہا، ضرور کوئی بات ہے۔ کیا سائمن گھر آ گیا ہے اور تم نے اسے کہیں چھپا دیا ہے؟ سائمن کی ماں نے اس سے وعدہ لیا کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ سائمن کے باپ نے جب وعدہ کر لیا کہ وہ اسے کچھ نہیں کہے گا تو سائمن کی ماں اسے لے کر تہہ خانے میں چلی گئی۔ سائمن کے باپ نے جب سائمن کو دیکھا تو اسے کہا تو کچھ نہیں، لیکن اسے معاف بھی نہیں کیا، اور اس نے سائمن کو کچھ بکریاں لے دی تاکہ وہ جنگل میں جا کر چرایا کرے۔ سائمن مجبور تھا، کیونکہ اگر وہ بتاتا کہ وہ بادشاہ کا داماد بننے والا ہے تو کون اس کی باتوں کا یقین کرتا۔ اس لیے وہ بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر چلا جاتا اور سارا دن بانسری بجاتا رہتا اور بھیڑ بکریاں چرتی رہتی۔ بھیڑ بکریاں بھی اس کی بانسری سنتی اور ناچتی کودتی، اور اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ ادھر شہزادی سائمن کا انتظار کرتے کرتے بہت پریشان ہو گئی۔ ایک دن وہ شکار کا بہانہ کر کے بہت سارے سپاہیوں اور نوکروں کے ساتھ سائمن کے گاؤں کی طرف نکل پڑی۔ وہ بھی اسی راستے پر گئی جہاں سے سائمن گیا تھا، اور وہ بھی اسی جنگل میں سرائے کے پاس پہنچی جہاں سائمن ٹھہرا تھا، اور اس نے بھی اسی سرائے میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ سرائے کے مالک نے انہیں کمروں میں ٹھہرایا
اور خود اپنے ساتھیوں کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے چل دیا کہ اب کی بار اچھی دولت ہاتھ آئے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم آدھی رات ہی وہاں پہنچ جانا، اچھا موقع ہے۔ اگر تم وقت پر پہنچ گئے تو ہمارے ہاتھ بہت سے موتی، زیور اور ریشمی کپڑے کی گانٹھیں آئیں گی۔ سرائے کا مالک جو اپنے ساتھیوں کے پاس گیا ہوا تھا، اس کی بیوی جو بہت رحم دل تھی، وہ شہزادی کے پاس آئی اور بولی، آپ اس منحوس سرائے میں کیوں ٹھہری ہیں؟ میرا خاوند تو ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ کچھ دن پہلے بھی یہاں ایک شہزادہ آ کر ٹھہرا تھا، اس کے ساتھ بہت سے نوکر چاکر تھے۔ ان کو بھی میرے خاوند نے اور ان کے ساتھیوں نے انہیں خوب لوٹا اور پھر انہیں قتل کر دیا کہ اس شہزادے کی لاش اس کے کمرے میں صبح نہیں ملی۔ انہوں نے اسے بڑا تلاش کیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس عورت کی بات سن کر شہزادی سمجھ گئی کہ ضرور وہ سائمن ہی ہوگا اور اسے اس بات کا اطمینان ہوا اور اس نے سوچا کہ ضرور وہ موقع پا کر بھاگ گیا ہوگا۔ شہزادی نے اس عورت سے کہا کہ اب ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ کچھ سپاہی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ میری مسیری کے نیچے چھپ جائیں اور باقی سپاہی بھی اپنے اپنے کمروں میں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ لیٹ جائیں، لیکن یاد رکھنا تم میں سے کوئی سو نہ پائے۔ آدھی رات کے قریب ڈاکو ہمیں لوٹنے کے لیے آئیں گے، اگر ہم سو گئے تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر 4 سپاہی اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مسیری کے نیچے چھپ گئے اور باقی سپاہی بھی اپنے اپنے کمروں میں جس طرح شہزادی نے کہا تھا ویسے ہی جا کر مسیری پر لیٹ گئے۔ شہزادی نے اپنی تلوار بھی اپنے بستر پر چھپا لی۔ آدھی رات کے قریب جیسے ہی ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو شہزادی کے سپاہیوں نے نکل کر ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ سپاہیوں نے ڈاکوؤں کے سردار کے سمیت سارے ڈاکوؤں کو قتل کر دیا اور پھر اگلے دن صبح شہزادی نے ڈاکو کی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ سائمن کے گاؤں پہنچی۔ گاؤں پہنچ کر وہ پوچھتے پوچھتے سائمن کے گھر تک پہنچ گئی۔ سائمن کے باپ نے جب ایک شہزادی کو اپنے گھر پر دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بڑے ادب سے بولا، شہزادی صاحبہ، مجھ غریب سے آپ کو کیا کام ہے؟ کیا سائمن یہیں پر رہتا ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ سائمن کا نام سن کر سائمن کا باپ بہت گھبرایا اور ڈر گیا کہ نہ جانے سائمن نے کیا قصور کیا ہے جو شہزادی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئی ہے۔ سائمن کا باپ بولا، حضور، سائمن یہیں پر رہتا ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ شہزادی نے بتایا کہ میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں۔ سائمن کے باپ نے جب یہ سنا تو اسے بہت افسوس ہوا کہ میں نے خوامخواہ ہی اس پر اتنا غصہ کیا اور اسے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا۔ سائمن کے باپ نے بتایا کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہے۔ شہزادی بولی، تو میں بھی اسے وہیں پر جا کر مل لیتی ہوں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب جنگل میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بکریاں سائمن کی دھن پر ناچ رہی ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سائمن نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ سائمن بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ سائمن کو لے کر اس کے گاؤں واپس آئی اور پھر سائمن کے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر محل روانہ ہو گئی اور کچھ دنوں بعد وہ بادشاہ کے پاس محل پہنچ گئے اور پھر سائمن اور شہزادی کی خوب دھوم دھام کے ساتھ شادی ہوئی اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔